اس سے پہلے الحمدللہ ہم لوگوں نے درس بخاری اور درس قرآن، درس تفسیر، درس حدیث کے حوالے سے بہت کچھ پڑھا اور بہت کچھ سنا۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اور ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب قبول فرمائے اور ہم سبوں کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہم کو پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اس پورے مہینے میں جو کچھ ہم نے پڑھا سیکھا ہے اس پر کچھ سوالات اور پھر جوابات، اور جس کے جوابات صحیح ہوں گے ان کو انعامات انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ سر دست یہاں یہ بھی بتا دینا ضروری ہے تاکہ کسی کے دل میں یہ کھٹک نہ رہے کہ مسجد والے یہ کیا کر رہے ہیں، پیسہ مل گیا ہے تو سب جو ہے انعام میں بانٹ رہے ہیں۔ یہ بتا دوں کہ الحمدللہ یہ مسجد والوں کا تعاون صرف یہ ہے کہ انہوں نے مجھے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ اس طرح کا پروگرام کریں، لیکن یہ پیسہ مسجد کا نہیں ہے، پیسہ میرا ہے اور میں اپنی خوشی سے اس کو اپنے بچوں پر، اپنے ہی طلباء پر اس کو انعام کی صورت میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم کو ہمارے عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بہتر اجر عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث کا جو باب ہے وہ ہے باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ سب سے آخری حدیث کا عنوان ہے یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن تمام لوگوں کے وزن کو، نیک یا بد جو بھی کام کیا ہے ان کے نیکی یا بدی کے وزن کو ناپیں گے۔ اچھا کیا ہے تب بھی، برا کیا ہے تب بھی، ان کے وزن کو ناپا جائے گا، وزن کو تولا جائے گا۔ اب وزن کیسے تولا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، نیکی ہم نے کی، الحمدللہ پڑھا، سبحان اللہ پڑھا، یہ تو ہوا میں ہم نے پڑھا، ہواؤں کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گیا، تو پھر ان ساری چیزوں کو جو الفاظ کی صورت میں ہے اس کو کیسے آخر وزن کیا جائے گا؟ بڑی سمپل سی بات ہے کہ اللہ کے فرشتے کرامن اور کاتبین یہ ہمارے کاندھوں پر ہیں، اور ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں، کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہماری دنیا میں ایکٹیویٹیز ہے سب پر ان کی نظر ہے، وہ لکھتے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ سارا لکھا ہوا وہ لے کر آئیں گے، اور جس کا بھی نمبر آئے گا ویٹ کرنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ہی اس کی پرچی اور اس کا پورا حساب سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اور پلڑا ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، قیامت میں بھی دو پلڑے ہوں گے، لیکن قیامت کے اور دنیا کے پلڑے میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے پلڑے میں جو چیز بھاری ہو جاتی ہے یا جس پلڑے میں کوئی چیز بھاری ہو جاتی ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہے۔ قیامت میں ایسا ہوگا کہ جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جو چیز بہتر ہو اس کو اوپر کی طرف جانا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں دیا کہ جو بھی چیز نیک عمل کے طور پر ہوگی وہ اوپر کی طرف بڑھ جائے گی، اور اسی طرح سے اگر کسی کا برا عمل ہے وہ بھی اگر زیادہ ہے تو اس کا پلڑا بھی اوپر اٹھ جائے گا۔ تو قیامت میں اور دنیا کے ترازو کے پلڑوں میں یہ فرق ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعمال بنی آدم، یعنی یہ سب کا سب عمل جو ہے یہ تولا جائے گا۔ وقولہم یوزن، اور یہ جو کہا گیا کہ وزن کیا جائے گا تو وزن کیسے ہو جائے گا؟ کہا وقال مجاہد، ایک محدث نے کہا وزن سے مراد یہ ہے کہ قسطاس یعنی ترازو لگایا جائے گا، اور ترازو پر نیکی یا بدی کا پیپر رکھ کر اس کو تول دیا جائے گا۔ العدل، القسطاس یعنی العدل، قسطاس بولتے ہیں عدل کو، ترازو کو اور انصاف کو۔ اب دیکھیں وہ حدیث ہمارے ساتھ پڑھ لیں برکت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا
محمد ابن فضیل عن عمارہ بن قعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صدق رسول اللہ۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہم سے احمد ابن اشکاب ایک محدث ہیں، انہوں نے یہ حدیث مجھے بتائی، اور وہ احمد ابن اشکاب کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہم کو محمد ابن فضیل نے بتائی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت مجھ کو عمارہ ابن قعقاع سے ملی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت مجھ سے ابو زرعہ سے ملی، اور ابو زرعہ جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت مجھے بیان کی ہے حضرت ابو ہریرہ نے، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جو صحابی ہیں کہ یہ حدیث میں نے رسول پاک سے سنی ہے۔ رسول پاک سے کیا سنا ہے؟ کہتے ہیں قال النبی، جو میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دو جملے ہیں، کتنے؟ دو جملے ہیں، لیکن اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ ابھی وہ جملے آ رہے ہیں، وہ دونوں جملے اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ اب وہ دو جملے ایسے ہیں کہ بولنے میں بہت آسان بھی ہیں، آدمی بولے آسانی سے بول لیتا ہے۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر آسانی سے آ بھی جاتے ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا زبان پر تو آسانی سے آ جاتے ہیں، لیکن یہی دونوں جملے جب قیامت کے دن ترازو پر رکھے جائیں گے تو سرکار نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، اس کا وزن اتنا بھاری ہوگا کہ وہ قیامت کے دن ترازو پر بہت بھاری پڑ جائیں گے، اور بہت سارے لوگوں کا حساب صرف اور صرف انہی دونوں کلموں کی بنیاد پر جنت کا سنا دیا جائے گا۔ وہ دونوں کلمے، دونوں جملے کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دونوں کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ایک، اور پھر دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم۔ اس وجہ سے اپنی زندگی کے مصروفیات ترین زندگی میں آپ اس کو پڑھتے رہیں، بہت آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کہیں آپ جا رہے ہیں، 10 سیکنڈ کا راستہ ہے، 10 سیکنڈ کا بھی، یہاں سے وہاں تک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا۔ اور آپ کا کیا پتہ ہم کو، اور آپ کو کیا پتہ کہ یہی ایک کلمہ جملہ ہماری آخرت کی زندگی میں چار چاند لگا دے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سب کو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بخاری شریف اور اسی طرح سے تمام حدیث کی کتابوں کو پڑھ کر، سمجھ کر اور پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایک سیشن اپنے انتہا کو پہنچا، اب دوسرا سیشن جو ہم نے سوال اور جواب کا رکھا ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ظاہر سی بات ہے سوال اور اس کا جواب اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا، تو اگر 10-20 لوگ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ہم سب کو تو نہیں کہہ سکتے کہ سب بتائیں، اور ہمارے پاس جو لفافہ ہے وہ بھی بہت محدود ہی ہے، یہاں تعداد میرے خیال سے 100-200 لوگوں کی ہوگی، تو ویسا بھی نہیں ہے کہ سب کو لفافہ مل جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مولانا صاحب لوگوں کا لفافہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ مولانا صاحب کو سب لفافہ ضرور دیتے ہیں، لیکن شاید میرے خیال سے بہت کم ایسا ہوتا ہوگا یا نہ کے برابر کہ مولانا صاحب کسی کو لفافہ دیں، لیکن ہے نا عجیب بات کہ مولانا صاحب بھی لفافہ دے رہے ہیں۔ الحمدللہ، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دیا، کہ بھئی نوٹوں کی برسات آپ نے کی، تو میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ میں ایک دوسرے طریقے سے اپنے بچوں کو یا اپنے نمازیوں کو دینے کی کوشش کروں۔ یہ تو ایک لطف اندوزی کی بات ہو گئی ہے۔ اب آئیے ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں۔
اور سوال کرنے کے بعد جواب دینے کے لیے لوگ ہاتھ اٹھا لیں گے۔ اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ ہم کسی ایک چھوٹے بچے کو بلائیں گے جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، یا آپ کہہ دیں کہ کسی ایک چھوٹے بچے کو بلائیں، 10 لوگ اگر ہاتھ اٹھائے ہیں تو وہ بچہ کہے گا کہ ہاں فلاں سے پوچھ لیجیے، تاکہ شک شبہ ختم ہو جائے کہ دیکھو انہی کو پوچھوا رہے ہیں، انہی کو پیسہ دلوانے کے چکر میں ہے کہ نہیں۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال پہلے پارے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی کسی دو ایسی صورت کا نام بتائیں جو صورت دراصل جانوروں کا نام ہے۔ دو لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، 3، کوئی نہیں، آپ مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ ہم حضور کی محفل میں ہیں اور یہ گھبرائیں نہیں کہ غلط ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، آج ایک بار غلط ہوگا، کم سے کم سیکھنے تو ملے گا۔ 1 2 3 4 5 6 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی کسی دو ایسی صورتوں کا نام بتائیں جو صورتوں کا نام دراصل جانور کا نام ہے۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ جواب کی طرف، اے بیٹا، چھوٹا بیٹا ادھر آؤ، تم آ جاؤ، صحیح ہے، اس کو بلا لیتا ہے۔ دیکھو بیٹا، اتنے لوگ نے ہاتھ اٹھایا، یہ وہ ادھر، یہ تم کس سے جواب پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ بھائی سے۔ پیسہ سمجھ لیا؟ ہاں ماشاء اللہ، آ جائیں آپ۔ مائک چالو ہے، یہ والا مائک چالو ہے، دے دے مائک ایسے، وہاں سے وہاں چالو کرنے چالو ہو جائے گا، وہاں سے بیٹا وہاں سے چالو کرو۔ منا بھائی ہیں کیا؟ ذرا سا ہاں اوپر کرو، پیالہ۔ منا بھائی یہ تمہارا والا بھی بند کر دیا بھائی، میرا والا بھی بند ہو گیا۔ ہاں توصیف بھائی ذرا صحیح کرو اس کو، تم چھوڑو۔ ہو گیا، دیکھیں قاری صاحب تھوڑا سا صحیح کریں جلدی۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی گوگل نہیں کرے گا؟ ہاں ہاں، یہ آواز نہیں آ رہی، اس میں بھی نہیں آ رہی، اس میں نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے، ہاں نہیں آ رہی نا، بول تو رہا ہوں۔ ہلو 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 ہلو، ہاں ٹھیک ہے، دوسری والی میں آواز، ہاں صحیح ہے، ماشاء اللہ، ہاں دے دیں قاری صاحب، ادھر ادھر کر۔ سوال سمجھ لیا ہے؟ The name of two surahs that is actually the name of animal. دو ایسی صورتوں کا نام بتائیں جو دراصل جانوروں کے نام ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جواب سورۃ البقرہ، سورۃ الفیل۔ ماشاء اللہ کا معنی ہے اور سورۃ الفیل کا معنی ہے۔ ماشاء اللہ، ارے نعرہ لگا دو یار، ماشاء اللہ، بالکل صحیح جواب ہے ان کا، ان کو انعام تو پکا ہو گیا، انشاءاللہ بھی انعام کی باری آئے گی تو انعام دیا جائے گا۔ دوسرا سوال دوسرے پارے سے،
درود پاک پڑھنے. صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوال: کوئی ایک ایسی حالت آپ بتائیں جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، ہم ایسا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ ہی نے تنہا ایک بار ہی اٹھایا ہے، وہ بعد میں اٹھایا. چلیں آ جائیں ادھر آئیں. سوال سمجھ لیے ہیں؟ ایک ایسی سچویشن کہ جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی سے فرمایا، اے نبی ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، ہم ایسا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. وعلیکم السلام. بتائیں سچویشن. ہاں سچویشن ایسی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ٹائم پہ جو لوگ تھے نا ان لوگوں نے نا مطلب یتیم بول دیا تھا، اور وہ بہت مطلب ہٹ کر دیا. وہ وجہ سے پورے توبہ نازل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ محبوب آپ کو یہ یاد رہے کہ ہمارا سوال دوسرے پارے سے ہے، دوسرے پارے سے ہے. ہاں چلیں کوئی نہیں، ہوتا ہے. ہاں یہ شاہد بھائی ہیں، یہ اور وہ. کس سے پوچھیں بیٹا، کس سے پوچھیں؟ وہ ایک شاہد بھائی کر کے ہیں، وہ ایک پیچھے. اچھا ان سے پوچھنا. چلو آ جائیں شاہد بھائی. اچھا عرفان بھائی ذرا نام لکھتے جائیں گے، یہ بعد میں کوئی یہ کہے کہ میں بھی بتایا تھا انعام لینے کے چکر میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بولیں. سوال سمجھ لیں آپ؟ ایسی سچویشن جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا کہ اے نبی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم ایسا کریں گے کہ آپ ناراض نہیں رہیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. ہاں ہاں ماشاء اللہ، نعرہ لگا دو بھائی. ہاں نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سچویشن یہی تھی کہ حضور آسمان کی طرف بار بار دیکھتے تھے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی کہ اے محبوب ہم بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم ایسا کر دیں گے کہ آپ ناراض نہیں رہیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. اور اللہ رب العزت نے قبلہ ہی بدل دیا. ٹھیک ہے بولو نا. تیسرا سوال تیسرے پارے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنہیں ایسے دو نبیوں کے نام بتائیں، دو نبیوں کے نام بتائیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے مرنے کے بعد زندگی کے تعلق سے دلیل چاہی تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں دلیل عطا فرمائی. اکیلے ماشاءاللہ. چلے پہلے تو انہوں نے اٹھایا. آ جا بیٹا، کیا نام ہے تمہارا؟ سوال کیا ہے؟ نیم the two انبیاء علیہ السلام, those who asked Allah Tabarak wa Ta'ala to give them the proof about life after death. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت خضر علیہ السلام. ماشاء اللہ.
یا رسول اللہ. ماشاء اللہ، نعرہ بھی زور سے لگا رہا ہے، ماشاء اللہ. تو سوال اور جواب سمجھ لیا آپ نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی رب سے کہا تھا کہ مولا مرنے کے بعد زندگی کیسے ہوگی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں لوگوں کو مرنے کے بعد زندگی پر ایسی دلیل عطا فرمائی کہ پھر وہ دلیل ہی اتنی کافی ہے کہ مزید اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی. حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت دے دی گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا تھا کہ چڑیوں کو پکڑو، ذبح کرو، ملا دو، اس کے بعد بلاؤ، سب چڑیا زندہ ہو کے آ جائے گی. یہ واقعہ پورا بیان کیا گیا تھا. چوتھا سوال چوتھے پارے سے. کسی ایک بزرگ کا نام بتائیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ میں سب سے زیادہ شکر صدقہ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے شکر خود بھی پسند ہے، اور صدقے میں اللہ رب العزت اس چیز کو پسند فرماتا ہے جو انسان خود بھی پسند کرے اور صدقہ کرے. بتائی ہوئی چیز ہے. کوئی ہے؟ لگتا ہے یہ والا مجھے پیسہ ملے گا کیا؟ چلے سوال کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں ہے. میں جواب دے دیتا ہوں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز تھے جو شکر کا صدقہ کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ شکر صدقہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تم دیکھتے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کہا کہ اس چیز سے خرچہ کرو جس کو تم خود بھی پسند کرتے ہو، اور کہا میں شکر کو پسند کرتا ہوں، کھانا بھی، اس وجہ سے اسی سے میں صدقہ کرتا ہوں. اب چوتھا سوال ہے نا، کیونکہ سوال ہو نہیں پایا ہے، پورا نہیں ہو پایا. تو چوتھا سوال اور پانچواں پارہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مرنے کے بعد بھی نبی سے کچھ مانگا جا سکتا ہے. مرنے کے بعد بھی، حضور کی وفات کے بعد بھی حضور سے کچھ مانگا جا سکتا ہے. اس پر کوئی ایک روایت پیش کرے. 1 2 3 4 روایت پیش کرنا ہے قرآن سے، حدیث سے، کیونکہ وہ دونوں میں نے بیان کیا تھا. یہ بیٹا 4 لوگ اٹھائے ہیں. اچھا ہاں بھائی آ جائیں. ماشاءاللہ وہ بار بار اٹھا رہے ہیں لیکن نمبر نہیں لگ پا رہا تھا. اس بار سبحان اللہ نمبر لگ گیا، اور اللہ چاہے گا جیت کے جائیں گے. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت عمر بن خطاب ایک عربی آئے تھے اور انہوں نے دعا مانگ رہے تھے کہ کیا مطلب اپنے ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے تھے. تو پھر عمر نے کہا کہ ایسا کہتے ہیں اور کسی دعا مانگ. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. ہاں ماشاءاللہ مبارک. اس کی تھوڑی سی تفصیل یوں ہے کہ حضور کی وفات کے 3 دن کے بعد ایک اعرابی، دور کے صحابی تھے، گاؤں میں رہتے تھے، وہ آئے اور حضور کے قبر کی مٹی اپنے اوپر ڈال لیا اور کہا حضور مجھ سے کچھ ناکردنی ہو گئی ہے، اور قرآن میں ایسا ہے کہ اگر تم سے کچھ غلطی ہو جائے تو تم رسول کے پاس پہنچ کر رسول سے مانگ لو، رسول پاک تمہارے لیے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت تمہیں تمہاری چیز عطا فرما دے گا. یہ 5ویں پارے میں ہے اور یہ روایت بھی موجود ہے. تو ماشاءاللہ مبارک ہو. اب اگلا سوال ہے 6 پارے سے، اور سوال ہے کون سا؟ 5واں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانثاروں میں جہاد کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ 1 2 3 بول بیٹا، کس کو بولتا ہے؟ کون بھائی؟ پیسہ لیا ہے تو بار بار اسے بلا رہا ہے، آ جاؤ۔ ہاں، اور یہ بھائی کو کہہ رہا ہے؟ ارے تم پیسہ دیو، تم سوال یہ ہے، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دا پروفیٹس کمپینین اینڈ دا کمپینین آف سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان ریگارڈ آف جہاد؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کا بارے میں بتایا تھا کہ میری مدد کرو جہاد میں، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ پہلے دن جب ہمارے نبی اسلام کی پہلی جنگ تھی، جنگ بدر، تو ہمارے نبی نے صحابہ کو بلایا، تو ہمارے نبی کے جو صحابہ تھے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہ آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے اور کہیں گے آپ جانے، آپ کا رب جانے، ہم تب تک کرتے رہیں گے جب تک ہمارے اندر جس کا ایک احترام باقی۔ نعرہ لگنا چاہیے، نعرہ لگنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، جواب صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک آدمی بتاتا ہے لیکن پھر اس کے ذہن میں سب جان جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے نا پھر آپ کے دل میں بھی محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، 7واں سوال، بلکہ 6واں سوال 7ویں پارے سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید کہنا صحیح ہے، جائز ہے، اور کسی بھی بہتر دن کو جس میں نعمت ملے اس کو عید کے دن کے نام سے پکارا جا سکتا ہے۔ اس پر قرآن سے دلیل۔ تینوں لوگ تم تو ابھی رکھ دو، ہاں نہیں رکھے رہو، اٹھائے رہو۔ اب بیٹا ایک یہ ادھر سے، اب بول کس کو بولتا ہے؟ ہاں آؤ بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس سوال کے مطابق سورہ مائدہ میں اس کا جواب ملتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے جب یہ سوال کیا کہ پھر یہ درخواست کیا کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دسترخوان نازل ہو جس میں بہت سارے طرح کے پھل اور سبھی طرح کے کھانے کے پکوان میسر ہو، تو یہ رب کی طرف سے نازل ہوا، اور اس دن کو عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے انہوں نے عید کے طور پر منایا، اس دن میں خوشی کے طور پر منایا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح کی جو کہتے ہیں خوشی کا دن ہو جس میں اللہ کی نعمت نازل ہو رہی ہو، تو اسے عید کے طور پر خوشی کے طور پر منایا جا سکتا ہے۔ ماشاء اللہ، صحیح جواب۔ اب آپ نے سمجھا جواب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمارے لیے مائدہ نازل فرمائے آسمان سے۔ جس دن وہ مائدہ نازل ہوگا وہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو عید کے طور پر یا عید کے دن کے طور پر اس کو منائیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ جو دن نعمت والا دن ہو، نعمت کے حصول کا دن ہو، اس کو عید کہا جا سکتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کا دن یقیناً سب سے بڑی نعمت کے حصول کا دن ہے، اس وجہ سے اس دن کو عید کا نام دیا جا سکتا ہے۔ 8ویں پارے سے سوال، کسی ایسے
دو نبی کی قوم کا ذکر کریں جنہوں نے اپنی قوم کو دعوت پہنچائی لیکن قوم نے ان کی باتیں نہ مانی تو پھر ان کے اوپر عذاب آیا. دو نبی اور جو عذاب آیا ان کی قوم پہ اس کا ذکر. کافی لوگوں نے اٹھایا ہے. 1 2 3 4 5 6. ہاں بیٹا بول کس کو کہتا ہے؟ ہاں آ رہے ہیں بیٹا. وہ دیکھو جو وہ فیصلہ تو اس کے ہاتھ میں ہے. ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک تو حضرت لوط علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو ان کی قوم نے اللہ کی دعوت قبول نہ کی اور ایک بدکیے میں مبتلا ہوئے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کا عذاب نازل فرمایا. صحیح. دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کو جب دعوت دی دین کی تو بھی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو ان پر طرح طرح کے عذاب آئے، کبھی خون کا، کبھی ٹڈیوں کا. ایسے پھر وہ کہتے تھے کہ آپ دعا فرما دیں ہم پلٹ آئیں گے. پھر کچھ عرصہ گزرتا تھا پھر وہ اپنی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا تھا. ایسے کئی بار کبھی خون کا، کبھی ٹڈیوں کا، کبھی الگ الگ طریقے سے عذاب آتے تھے. صحیح بات ہے. صحیح جواب. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ماشاء اللہ. اگلا سوال 9ویں پارے سے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کیونکہ اب ظاہر ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو تھوڑا ڈیفیکلٹ ہونا چاہیے. اس سورت کا نام بتائیں جس میں یہ ذکر ملتا ہے. اللہ کے رسول نے رب کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے اللہ اگر آج تو نے مسلمانوں کی مدد نہ کی تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اختر بھائی بول رہے ہیں؟ نہیں وہ سورت کا نام بتانا ہے. ہاں وہ تو ہے، تو جنگ بدر میں تو ہے لیکن اس سورت کا نام بتائیں. ماشاءاللہ ایک ہی ہے یہ تو پھر آپ کو آنا ہے ماشاءاللہ. ہاں اب تو پھر بعد میں اٹھائے دیکھا نہیں. چلیں آ جائیں. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو میرے اندازے سے سورہ توبہ ہے جہاں پر جنگ بدر میں جو بات ہے تو آپ کے اللہ پاک سے نہیں غلط ہو گیا. ہاں نہیں وہ علم ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر ایک چیز ہر ایک کو بتاؤ. اختر بھائی نے جواب صحیح دیا کہ وہ جنگ بدر میں ہوا تھا لیکن وہ سورت مجھے چاہیے، وہ سورت کا نام بتائیں. چل بیٹا تو بتا رہا ہے. چل آ جا. دوسرا مولوی کا پیسہ ایسے نہیں جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سورہ کا نام ہے سورہ آل عمران. نہ بیٹا ہم نے پہلے بتا دیا کہ یہ ہم 9ویں پارے سے سوال کر رہے ہیں. 9ویں پارے سے تو یہ یاد رہے کہ سورہ آل عمران 9ویں پارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی؟ ہاں چلو آ جاؤ. اب کوئی ادھر ادھر کر کے بتایا تو نہیں اس کو؟ گوگل تو نہیں کرنا بیٹا. ہاں کیونکہ گوگل میں کچھ بھی بولو فٹافٹ دے دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سورہ آل عمران. ماشاء اللہ صحیح ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ماشاء اللہ. وہ سورت الانفال ہے جس میں اللہ کے رسول نے دعائیں بھی کی، التجائیں بھی کی اور پھر آخر میں یہ کہا کہ مولا اگر تو آج مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا تو قیامت تک پھر تجھے کوئی پوجنے والا نہیں رہے گا. یہ اور بات ہے کہ یہ ذکر آل عمران میں بھی ہے لیکن چونکہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم 9ویں پارے سے سوال کر رہے ہیں تو اب سورہ آل عمران میں جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا ہے. 10واں پارہ. ایک ایسے صحابی
جو حضور کی قید میں جنگ بدر میں آ گئے اور حضور نے اپنے علم غیب کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ آپ اپنے گھر پر مکے میں کیا کر کے آئے ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ، بول بیٹا اس کو کہتا ہے؟ ہاں آ جاؤ۔ ایسے صحابی کا نام بتانا ہے، صحابی کا نام یاد رہے۔ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ نو، اب بول بیٹا، اب بول کس کو کہتا ہے؟ کھڑا ہو جا تو، ذرا دیکھ، پہلے سب طرف نظر دوڑا لے کس کو بولنا ہے۔ دیکھ ادھر چاچا ہیں، ادھر دیکھ، کھڑا ہو پہلے تو، کھڑا ہو، دیکھ ادھر سے دیکھتا جا، ادھر چاچا ہیں، ادھر اور دوسرے لوگ ہیں، سب کو دیکھ لے اس کے بعد۔ اچھا چاچا آ جائیں عثمان بھائی۔ ماشاء اللہ، آ جائیں عثمان بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عباس رضی اللہ عنہ۔ ماشاء اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بعد میں آپ کو یاد رہیں گی۔ حضرت عباس بھی آئے تھے جنگ کرنے، اور جس دن جنگ ہونے والی تھی ان کی بھی باری لگی ہوئی تھی کھانا کھلانے کی، ساری کچھ، اور جس دن ان کی باری آئی تو جنگ ہو گئی، اور جب جنگ ہو گئی تو ان کا پیسہ بچا رہ گیا، اور وہ گرفتار ہوئے۔ بعد میں جب گرفتار ہو گئے تو حضور نے کہا کہ فدیہ دو، تو انہوں نے کہا کہ میرا پاس تو کچھ ہے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب آپ مکے سے آ رہے تھے تو اتنا اتنا سونا آپ اپنی وائف کو دے کر آئے ہیں، دفن کر کے آئے ہیں، اس کا کیا؟ تو حضرت عباس کے اسی عمل کو دیکھنے کی بنیاد پر حضرت عباس ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ سورہ انفال میں موجود ہے جو 10ویں پارے تک جاتا ہے۔ اب اگلا سوال 11ویں پارے سے، درود پاک پڑھیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن اگر وہ محبت رسول سے خالی ہو تو اس کو ڈھا دینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کسی ایک ایسی مسجد کا نام بتائیں جس کو حضور نے ڈھانے کا حکم دیا ہے۔ ماشاءاللہ کافی لوگوں نے، دیکھ بیٹا اٹھ، کھڑا ہو جاتے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ جو آ رہا ہے؟ ہاں، یہ تھوڑا سا آسان ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد جرہ، مسجد جرہ مدینہ شریف میں جب وہ منافق نے بنا دیے تھے، حضور پاک جب آئے سب کر کے تو انہوں نے فرمایا کہ مسجد کو ڈھا دو، یہ مسجد جو ہے منافقت پہ بنی گئی ہے، ایمان پہ نہیں ہے۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ مسجد جرہ۔ غلط جواب، غلط جواب ہے۔ اور کوئی؟ ہاں چلے بول، دیکھ کس کو بول رہا ہے تو، جتنے لوگ اٹھائے تھے اٹھا دے پھر سے ایک بار۔ دیکھ ادھر بھی ایک بچہ ہے، ادھر ہے، کوشش یہ کرو کہ جو نئے لوگ ہوں ان کو اٹھاؤ۔ ہاں بول۔ مسجد اقصی۔ نہ، ہاں بیٹا بول، یہ بھی تو بول چکے ہیں ایک بار، نئے لوگوں کو لے آیا ہے بہت سارے لوگ۔ کتنے لوگ ہاتھ اٹھائے تو اٹھائے بھائی۔ ہاں آ جائیں نصیر الدین بھائی۔ دیکھیں قرآن کے الفاظ بہت نپے تلے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اگر ذرا بھی ادھر ادھر ہوا تو اس کو صحیح نہیں مانا جاتا ہے۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بالکل، مسجد قباء۔ مسجد قباء نہیں، مسجد قباء نہیں۔ ہاں عرفان بھائی، وہ دیکھ ادھر ایک اٹھا رہے ہیں۔ ہاں چلے آ جائیں۔ ٹھیک، وعلیکم السلام۔ مسجد تھوڑا سا غلطی ہو گئی، چلے
غلط ہے ابھی بھی غلط ہے. ہاں یہ سوال ہی ڈراپ کر دیتے ہیں کیونکہ کافی لوگ بتا چکے ہیں اور جو ہے حالانکہ ہے بالکل، لیکن قرآن کے الفاظ اگر ذرا بھی آگے پیچھے ہو جائیں تو وہ صحیح نہیں مانے جاتے ہیں. اس وجہ سے یہ سوال ڈراپ کیا جاتا ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد زرار، ذات کے نیچے زیر ہے، مسجد زرار، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں مسجد ضرار. تو وہ جرار نہیں ہے، وہ زرار نہیں ہے، وہ جرار نہیں ہے، وہ ضرار ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال ڈراپ کر دیتے ہیں. 12ویں پارے سے کسی ایسے 3 نبی کا نام بتائیں جن کے نام پر قرآن میں سورت موجود ہے. کسی ایسے 3 نبیوں کے نام بتائیں جن کے نام پر قرآن میں سورت موجود ہے. دیکھ بیٹا سب طرف دیکھ لے ذرا، نظر اس پر گھما زیادہ تر جو پہلے ایک بار بول نہیں چکے ہیں، نئے لوگوں کو لے آؤ. ہاں 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 آ جاؤ. ماشاءاللہ دلچسپی لوگ لے رہے ہیں الحمدللہ. ہاں ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ جو ہم پڑھتے پڑھاتے آئے ہوئے ہیں لوگ اس کو سنے ہیں اور اس پر لوگوں کی دلچسپی رہی. ہاں بیٹا چاہے وہ بیچارے وہ میرے خیال سے وہ بولنے سے معذور ہیں. ٹھیک ہے بیٹا جائیں بیٹھیں، ٹھیک ہے وہ بولنے سے معذور ہے. اللہ ان کو صحت دے اور اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی زبان کو صحیح صاف کر دے اور عقل کو بھی درست فرما دے. ہاں بیٹا کھڑا ہو جا، دیکھ کھڑا ہو کے دیکھ سب طرف. ہاں چلا جا، نیا ہے نا یہ، نئے لوگوں کو لے آ دے. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں سورہ محمد، سورہ یوسف، سورہ یونس. ماشاء اللہ. کتنے سوال ہو گئے بھائی؟ ہاں 20 سوال کرنا ہے. 9 ہو گیا. چلیں درود پاک پڑھ لیں. بسم اللہ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. اب سوچ رہے کیا پوچھیں کہ لوگ جو ہے ذرا سا سب بتا دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. تھوڑا سا ڈیفیکلٹ پوچھ لیتے ہیں. قرآن میں کل 14 سجدے ہیں، سجدے تلاوت. کم سے کم 7 ایسے پاروں کے نام بتائیں، 7 پاروں کے نام بتائیں جن میں سجدہ موجود ہے. سب میں نہیں بتانا ہے، 7 میں. دیکھ بیٹا دیکھ، آ جائیں. قرآن میں کل حنفی مکتب فکر کے اعتبار سے 14 سجدے تلاوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سورہ اس پارے کا نام بتانا ہے. سورہ پارہ نمبر 9، پارہ نمبر 12. نہ ایسا نہیں، یہ جواب نہیں ہے. جو نام جس نام سے وہ پارہ شروع ہوتا ہے اس کو بولنا ہے. جسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دوسرا پارہ کا نام کیا ہے؟ سیقول السفہاء. تیسرے پارے کا تلک الرسل. اسی طرح سے ایسے 7 پاروں کے نام بتائیں جس میں سورت ہے، سجدے تلاوت ہے. سورہ نہیں، ایک ایک کر کے بتائیں. ہاں
نہیں اس میں نہیں ہے. دیکھیں ایک بار تو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ اگر غلطی کریں گے تو ایک بار تو کہہ دیا کوئی بات نہیں، دوسری بار اگر غلطی ہوئی تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا چانس ختم. سوچ کے بتائیں. پارہ نمبر وما ابریو نہیں ہے، لفظ جو ہے ابریو نہیں ہے، وما ابریو یہ لفظ ہے. چلیں ڈراپ ہو جائے گا آپ سے. چلیں اور کون ہے؟ دیکھ بیٹا. ہاں اور تو کوئی ہے بھی نہیں میرے خیال سے، وہی بچتے ہیں خالی. آ جائیں پھر ماشاء اللہ. آ جائیں. پارے کا اس پارے کا نام بتانا ہے، اس 7 پارے کا نام بتانا ہے جس میں سجدہ تلاوت ہے. نام غلط نہیں ہونا چاہیے، اگر الفاظ بھی ادھر ادھر ہوئے تو یہ مانا جائے گا کہ آپ نے غلط بولا. ٹھیک بولے. ہاں ٹھیک ہے. وما ہاں ٹھیک 3 ہاں 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 ماشاء اللہ. ایک تو مولانا کا لفافہ وہ بھی ڈبل ماشاء اللہ. لیکن خوشی اس بات کی ہے، الحمدللہ مجھے اس بات کی بےحد خوشی ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے جو لکھا ہے وہ رائے گاہ نہیں گیا. یہ انعام وغیرہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے، اسی بہانے سے دیکھیں کم سے کم 100-200 لوگوں کو یہ چیزیں معلوم ہوتی جا رہی ہے. اور پھر زندگی میں آپ اس طرح کی چیزیں کبھی آئیں گی تو آپ اس کو اس طرح سے ہینڈل بھی کر سکیں گے. ارے میں نے اس کو پڑھا ہے، میں نے اس کو سنا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال 15ویں پارے سے. ان لوگوں کا نام بتائیں جن کو اللہ رب العزت نے ایک مخصوص مدت تک موت دے دی تھی. نام بتانا ہے اور کتنی مدت تک ان کو موت دی گئی تھی یہ بتانا ہے. ہاں بیٹا دیکھ ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے. اچھا وہ ادھر بھی ہے. چلیں آ جائیں فردوس بھائی آ جائیں. ہاں ان لوگوں کا نام بتانا ہے جن کو اللہ نے ایک مخصوص مدت تک کے لیے موت دی تھی. انہیں کیا کہا جاتا ہے اور کتنی مدت تک ان کو موت دی گئی تھی؟ جی السلام علیکم. یہ سورہ کہف ہے اور 309 برس یہ سورہ کہف ہے لیکن ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں وہ تو ان کا نام ہو گیا. اگر آپ کو نام یاد ہے تو سبحان اللہ بول دیں. ہاں ہو گیا صحیح ہے جواب. ہاں ہاں صحیح جواب. مبارک. وہ لوگ جن کو اللہ نے موت کی نیند دی تھی ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے اور 309 سال تک ان کو اللہ نے موت کی حالت میں رکھا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی دلیل ہوئی کہ یہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و